چیپٹر نمبر 7، غفلت کا سراب اور شعوری ارتقاء کے زینے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگ اپنی محدود عقل کی وجہ سے حقیقت کے مختلف ٹکڑوں کو ہی کل سمجھ کر آپس میں لڑتے ہیں۔ اب حکیم سنائی ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے غفلت، سویا ہوا ہونا، یعنی سطحی علم کو ہی اصل علم سمجھ لینا، اور پھر وہ اس غفلت کے گڑھے سے نکل کر بلندی کی طرف جانے والا نقشہ، روڈ میپ دیتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں 7ویں باب میں شامل اشعار، پھر ان کی تشریح پر بات کریں گے۔ غفلت کی تمثیل، زعفران کا قصہ۔ ایک دانا اور بصیرت رکھنے والے شخص نے غافل اور لاپرواہ آدمی سے پوچھا، کیا تم نے کبھی زعفران دیکھا ہے یا صرف اس کا نام سنا ہے؟ اس غافل آدمی نے جواب دیا، ارے میرے پاس تو یہ موجود ہے، میں نے اسے ایک بار نہیں 100 بار سے زیادہ کھایا ہے۔ دانا شخص ہنسا اور کہا، واہ نادان، خوب کہی، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ زعفران کی ایک جڑ، اس کا ایک بلب ہوتا ہے، تو نے صرف اس کی پتیوں یا رنگ کو دیکھا ہے۔ تو کب تک اپنی حماقت میں ڈینگے مارتا رہے گا؟ جو شخص اپنی ہی جان، سیلف کو نہیں جانتا، وہ کسی دوسرے کی جان کو کیسے پہچانے گا؟ اور جو صرف اپنے ہاتھ پاؤں کے وجود کو جانتا ہے، وہ خدائی کو کیسے جان پائے گا؟ انبیاء بھی اس حقیقت کو سمجھنے میں عاجز ہیں، تو پھر تو کیوں احمقانہ دعوے کرتا ہے؟ جب تک تم اس کی کوئی ٹھوس دلیل نہ لاؤ، تب ہی تم ایمان کی خالص روح کو جان پاؤ گے، ورنہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے، اور حماقت کی باتیں مت کرو۔ ارتقاء کے زینے، اپنی روح کا گھونسلہ جہنم، غفلت میں مت بناؤ، اور نہ ہی اپنے ذہن کو دھوکے کے گھر میں جگا دو۔ فضول خیالات اور ناممکنات کے پڑوس میں مت بھٹکو۔ اس ابدی محل کا راستہ تمہارے لیے ہے، یہ فانی دنیا تمہارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج کو چھوڑ دو اور اپنی زندگی آنے والے کل کے لیے وقف کر دو۔ ایک اونچی چھت تک جانے کے لیے بہت سی سیڑھیاں درکار ہوتی ہیں۔ تم صرف ایک سیڑھی پر کیوں مطمئن ہو گئے ہو؟ اس بلندی کی طرف پہلا قدم سکون ہے، اور اس کے بعد تم دوسرے قدم پر آتے ہو، جو زندگی کی دانائی، وزڈم آف لائف ہے۔ سچ جان لو کہ دنیا میں انسان کے لیے اس ابدی آسمان تک چڑھنے کے لیے دانائی اور عمل سے بہتر کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ اس راستے میں کوشش کرو۔ جو سستی کا بیج بوتا ہے، سستی اس کے لیے کفر کا پھل لاتی ہے۔ میں سستی سے بری کوئی چیز نہیں جانتا، یہ رستم جیسے پہلوانوں کو بھی بزدل بنا دیتی ہے۔ تمہیں کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور عزت کا لباس تمہارے لیے تیار کٹا ہوا رکھا ہے۔ تم چیتھڑوں پر کیوں راضی ہو؟ علم اگر سکون کے بغیر ہو تو وہ ایک بجھی ہوئی موم بتی کی طرح ہے، اور یہ دونوں، علم اور سکون، مل جائیں تو شہد کی مکھی کے شہد کی مانند ہے۔ شہد اگر موم کے بغیر ہو تو وہ صرف مٹھاس ہے، بہہ جانے والی، اور موم اگر شہد کے بغیر ہو تو وہ صرف جلنے کے کام آتی ہے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں اشعار کو۔ اس باب میں سنائی روحانیت کو ایک سائنس اور محنت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ محض خیالی باتیں نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ زعفران کی جڑ، دی روٹ آف سیفران، سطحی علم کا دھوکہ۔ سنائی نے زعفران کی مثال دے کر ہمارے ادھورے علم کا پول کھولا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں، ہاں میں خدا کو جانتا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے اس کا نام سنا ہے۔ سنائی کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے زعفران کھایا ہو، ذائقہ چکھا ہو، لیکن اسے یہ نہ معلوم ہو کہ یہ اگتا کیسے ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ الفاظ کو دہرانا علم نہیں جب تک آپ چیزوں کی جڑ، ایسنس تک نہیں پہنچتے، یعنی جب تک آپ کو یہ تجربہ نہیں ہو جاتا کہ زندگی کا سورس کیا ہے، آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو شخص خود اپنے آپ، سیلف کو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میرا شعور کیا ہے، وہ کائنات کے خالق کو جاننے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ سنائی کہتے ہیں کہ روحانیت کی چھت بہت اونچی ہے۔ اکثر لوگ مذہب یا روحانیت کی صرف پہلی سیڑھی، رسم و رواج پر کھڑے ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم چھت پر پہنچ گئے۔ تم ایک سیڑھی پر کیوں مطمئن ہو؟ یہ مسلسل ارتقاء، ایوولوشن کا سفر ہے۔ آپ کو ہر روز اپنے شعور کو بلند کرنا ہے۔ اگر آپ کی آج کی سمجھ کل جیسی ہے تو آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر سنائی عبادت کو پہلا قدم نہیں کہتے، وہ سکون کو، سیرینٹی کو پہلا قدم کہتے ہیں۔ جب تک ذہن میں خیالات کا شور ہے، پریشانی ہے، جلد بازی ہے، آپ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ گدلے پانی میں چاند کا عکس نظر نہیں آتا۔ روحانی سفر کا آغاز ہوتا ہے ذہنی ٹھہراؤ سے، جب آپ کا اندر پرسکون ہوتا ہے،
तभी आप अगला कदम उठा सकते हैं। दूसरा कदम, दानाई और अमल। ये सूफियाना लिटरेचर का एक इनकलाबी हिस्सा है। आमतौर पर समझा जाता है कि दरवेश वो है जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। सनाई इस तसव्वुर को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। वो कहते हैं, मैं सुस्ती से बुरी कोई चीज़ नहीं जानता, तुम्हें काम के लिए तख्लीक किया गया है। वो कहते हैं कि रूहानियत फरार, एस्केप नहीं है, ये रुस्तुम, हीरो बनने का नाम है। जो शख्स अमली ज़िंदगी में नाकाम और सुस्त है, वो रूहानी दुनिया में भी कुछ नहीं कर सकता। आपको इस दुनिया में रहकर, काम करके, मेहनत करके अपनी रूह को पॉलिश करना है। शहद और मोम का तवाज़ुन, ये एक बहुत खूबसूरत इस्तारा है। शहद ये इल्म या इरफान है जो मीठा और लजीज है लेकिन माए है, फ्लूइड है। मोम ये सकून और ज़ब्त है। अगर सिर्फ शहद होगा तो वो बह जाएगा, इल्म ज़ाय हो जाएगा। अगर सिर्फ मोम होगा तो वो रूखा फीका होगा और सिर्फ जलने के काम आएगा। कमाल ये है कि इंसान के पास इल्म का शहद भी हो और उसे संभालने के लिए सुकून का मोम भी, बर्तन भी, यानी एक जज्बाती दीवानगी नहीं बल्कि एक ठहरा हुआ, पुरसकून और बाअमल शऊर। इस बाब का पैगाम यह है कि नाम जानने को हकीकत जानना मत समझो, अपने आप को पहचानो और इस रूहानी सफ़र में सुस्ती को अपना दुश्मन समझो। एक पुरसकून जहन और मेहनत करने वाला जिस्म ही वो सीढ़ी है जो तुम्हें हतमी हकीकत की छत तक ले जा सकता है। बाब नंबर 8, कायनात की निगहबानी और रिज़्क़ का इर्तका। पिछले बाब में हमने कोशिश और मेहनत की अहमियत समझी। अब हकीम सनाई एक बहुत ही नाजुक नफ्सियाती मसले को हल कर रहे हैं, मुस्तकबिल का खौफ। इंसान सारी ज़िंदगी रिज़्क़ और सिक्योरिटी के खौफ में गुजार देता है। सनाई यहाँ कायनात के इस निज़ाम सिस्टम की पर्दा कुशाई करते हैं जो हमारी मनसूबा बंदी से कहीं ज़्यादा बारीक बीनी से काम कर रहा है। पहले सुनते हैं इस बाब में शामिल अशार। जो खुदाई मदद के हसार में होता है उसके लिए मकड़ी का जाला भी किला बन जाता है। उसकी जूती अर्श की बुलंदी को छूती है। तुमने देखा नहीं कि खाने के एक निवाले के बीच में गंदम का वो एक दाना निकल आता है जो टड्डी दिल के हमले से बचा, परिंदों और जानवरों से महफूज रहा, धूप की तपिश और तंदूर की आग से गुजरा और तुम्हारी चक्की के पाट के नीचे भी पिसने से बच गया। उसे किसने बचाया? उसी हकीकत ने। वो तुम्हारे लिए काफ़ी मुहाफिज है। अगर तुम कुत्ते और जंजीर का इंतज़ाम कर लो तो तुम सहरा के जानवरों से ख़ुद को महफूज समझते हो और उस लूहे और जानवर पर भरोसा करके बेफिक्र हो जाते हो। मैं तुमसे कहता हूँ और दलील से कहता हूँ कि अफसोस, तुम्हारा भरोसा सब कुछ देखने वाले से ज़्यादा एक कुत्ते और लूहे की जंजीर पर है। अगर तुम्हारे ईमान की बुनियाद यही है तो इसे कुत्ता और लूहा ही बर्बाद करेंगे। रिज़्क़ का इर्तका। क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारे वजूद में आने से पहले उस दाना हस्ती ने माँ के पेट में तुम्हें 9 महीने तक खून से ग़िज़ा दी। जब 9 महीने के बाद तुम बाहर आए, वो दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने तुम्हें 2 बेहतर दरवाजे अता कर दिए जो दिन रात तुम्हारे लिए चश्मे की तरह बहते थे। जब 2 साल बाद माँ ने दूध छुड़ाया तो तुम्हारे हालात बदल गए। उसने तुम्हें तुम्हारे 2 हाथों और पाँवों के ज़रिए रिज़्क़ दिया कि इनसे पकड़ो और जहाँ चाहो जाओ। अगर उसने 2 दरवाजे बंद किए तो उसके बदले 4 दरवाजे खोल दिए। फिर जब अचानक तुम्हारा आखिरी वक्त आएगा और ये हाथ पांव काम करना छोड़ देंगे तो वो तुम्हें इन 4 के बदले कुछ और देगा। हाथ पांव कब्र में बंद हो जाएंगे और 8 जन्नतें तुम्हारी किस्मत बन जाएंगी। ए नौजवान, इन बातों को सुन और उसकी सखावत से मायूस ना हो। अब चलते हैं नशार की तशरीह की तरफ। इस बाब में सनाई ने तवक्कुल को एक जज्बाती अकीदे की बजाय एक मुशाहिदाती हकीकत के तौर पर पेश किया है। मकड़ी का जाला बमुकाबला लूहे की जंजीर। सनाई हमें हमारी सिक्योरिटी के झूठे तसव्वुरात से आज़ाद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने घर के बाहर गार्ड्स बिठा दिए और ताले जंजीरें लगा दी तो हम महफूज हैं। सनाई कहते हैं तुम्हारा भरोसा कुत्ते पर ज़्यादा है और कायनात के निगहबान पर कम। तारीख़ बताती है कि बड़े बड़े किले टूट गए लेकिन एक मकड़ी का जाला जो पैगंबर इस्लाम के गार के बाहर था सबसे मजबूत ढाल बन गया। हिफाजत असबाब मीन्स में नहीं है, मुसब्बिब काज़र के साथ जुड़ने में है। जब आप उस अल्टीमेट प्रोटेक्शन में होते हैं तो कमज़ोर तरीन चीज़ भी आपकी ढाल बन जाती है। गंदम के दाने का मौजज़ा। ये एक बहुत बड़ी गहरी साइंसी और सूफियाना मिसाल है।
ایک گندم کا دانہ کھیت سے لے کر چکی تک ہزاروں بار موت کے منہ سے بچتا ہے۔ ٹڈیاں، بارش، دھوپ، کٹائی، پسائی، سب سے بچ کر وہ آپ کے نوالے میں سالم نکل آتا ہے۔ سنائی پوچھتے ہیں اسے کس نے بچایا؟ اگر وہ طاقت ایک بے جان دانے کو اتنی حفاظت سے منزل تک پہنچا سکتی ہے تو کیا وہ تمہیں بھول جائے گی؟ یہ مشاہدہ انسان کے اندر سے عدم تحفظ، انسیکیورٹی کے خوف کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ رزق کے دروازوں کا ارتقاء، یہ حصہ امید اور یقین کا شاہکار ہے۔ سنائی نے زندگی کو دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کا ایک سفر قرار دیا ہے۔ پہلا مرحلہ، رحم مادر، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، رزق خون خود چل کر آیا۔ دوسرا مرحلہ، بچپن، وہ دروازہ بند ہوا تو دودھ کے 2 چشمے کھل گئے۔ تیسرا مرحلہ، جوانی، دودھ بند ہوا تو ہاتھ پاؤں کی طاقت مل گئی تاکہ تم خود کما سکو۔ چوتھا مرحلہ، موت۔ سنائی کہتے ہیں کہ منطق، لاجک یہی کہتی ہے کہ جس پیٹرن پر یہ کائنات چل رہی ہے وہ رکتی نہیں ہے۔ جب موت ہاتھ پاؤں کے دروازے بند کرے گی تو وہ ہستی یقیناً اس سے بہتر اور وسیع دروازے، روحانی رزق، جنت کھول دے گی۔ یہ دلیل انسان کو موت کے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ یہ سمجھاتی ہے کہ موت خاتمہ نہیں بلکہ رزق اور زندگی کا ایک نیا ماڈل ہے۔ کائناتی سرمایہ کاری، ایک چھوٹی سی تمثیل میں سنائی بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سارا سونا خیرات کر دیا۔ بیٹے نے پوچھا میرا حصہ کہاں ہے؟ باپ نے کہا میں نے اسے خدا کے خزانے میں رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی جذباتیت نہیں، سنائی کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز کا 70 گنا واپس کرتا ہے۔ جب آپ کائنات کو دیتے ہیں تو کائنات آپ کو واپس لوٹاتی ہے۔ یہ کرما یا مکافات عمل کا قانون ہے۔ جو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا وہ شاید چوری ہو جائے، لیکن جو آپ نے لائف کو سپرد کر دیا وہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے۔ رہنمائی ہمارا حق نہیں، تحفہ ہے۔ آخر میں سنائی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں صحیح راستے کی سمجھ آ گئی ہے تو یہ تمہاری ہوشیاری نہیں ہے۔ راستے کا ہر اشارہ خدا کا تحفہ سمجھو، اپنا کارنامہ نہیں۔ یہ انسان کو روحانی تکبر سے بچاتا ہے۔ یہ احساس کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے اور باقی سب جاہل ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان مانے کہ یہ سمجھ بوجھ اس کائناتی شعور کی دین ہے جو بلی کو راستہ دکھاتا ہے اور کتے کو وفاداری سکھاتا ہے۔ اس باب کا خلاصہ، یہ باب خوف کا علاج ہے، چاہے وہ جان کا خوف ہو یا رزق کا۔ سنائی دلیل دیتے ہیں کہ اپنی پچھلی زندگی، ماں کے پیٹ سے اب تک کو دیکھو۔ جس ہستی نے تمہیں وہاں سے یہاں تک پہنچایا، کیا وہ آگے تنہا چھوڑ دے گی؟ حفاظت لوہے کی زنجیروں میں نہیں، اس کائناتی بہاؤ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ باب نمبر 9، ذات کی سپردگی اور میں کا لباس، دی سرنڈر آف سیلف۔ پچھلے ابواب میں ہم نے توکل اور رزق کی فکر سے آزادی کی بات کی۔ اب حکیم سنائی ایک بہت بڑے نفسیاتی اور روحانی آپریشن کی طرف آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم حقیقت، گاڈ کو پانا چاہتے ہو، لیکن تم اپنی میں کے میلے لباس میں لپٹے ہوئے ہو۔ جب تک یہ لباس نہ اتارو گے صفائی ممکن نہیں۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گریبان کی لیس دھل کر صاف ہو جائے تو پہلے اپنا کوٹ دھوبی کے حوالے کرو۔ اپنا کوٹ اتار دو، کیونکہ بادشاہ کے دروازے تک جانے والے راستے میں اسے پھاڑنے والے بہت ہیں۔ آدم نے جب پہلا قدم اٹھایا تو مصیبت کے بھیڑیے نے ان کا کوٹ پھاڑ دیا، اور جب قابیل ظلم کا پیاسا ہوا تو کیا حابیل نے اپنا کوٹ دے کر موت قبول نہیں کی؟ کیا یہ ادریس نہیں تھے جنہوں نے اپنا کوٹ اتارا تو اپنے لیے جنت کا دروازہ کھلا دیکھا؟ جب خدا کے دوست ابراہیم نے ستارے، چاند اور سورج سے تعلق کا لباس بے دردی سے پھاڑ دیا تو ان کی رات دن کی طرح روشن ہو گئی اور نمرود کی آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ سلیمان کو دیکھو جنہوں نے اپنے انصاف میں اپنی امید کا کوٹ دھوبی کو دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن اور انسان، پرندے اور چیونٹیاں، سمندر کی گہرائیوں میں اور شاخوں کی بلندیوں پر موجود مخلوقات، سب کی سب ان کے تابع ہو گئیں۔ جب ان کی فطرت کی چمک ان کی روح کی آگ میں تپائی گئی تو آسمانوں نے ان کے جسم کی ہوا کو پیٹھ پر سوار کر دیا۔ جب بزرگ موسیٰ جو دکھ میں پلے بڑھے، غم اور درد کے ساتھ مدین کی طرف گئے تو انہوں نے جسمانی مشقت میں اپنے دکھی دل سے کوٹ نوچ پھینکا۔ 10 سال تک انہوں نے شعیب کی خدمت کی، بکریاں چرائیں، تب جا کر ان کی روح پر غیب کا دروازہ کھلا۔ ان کا ہاتھ ان کی تیز نظر کی طرح روشن، ید بیضا ہو گیا۔ وہ کوہ طور کے لوگوں کے سر کا تاج بن گئے۔ جب روح اللہ عیسیٰ نے روحانی سمندر سے سانس لی اور رب کا فضل پایا تو انہوں نے اپنے سفر کی پہلی ہی منزل پر اپنا کوٹ
دلوں کی صفائی کرنے والے کو بھیج دیا۔ خدا نے ان کی روح کو چمک دی، انہیں بچپن ہی میں بادشاہت، نبوت عطا کی۔ جب تقدیر نے نبوت کی دکانیں بند کر دی اور خدا کے حکم کا ہاتھ عدم نان ایگزسٹنس کے خلا میں تھا، تب اس نے اس دنیا میں اپنے نائب محمد مصطفیٰ کو بھیجا تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ جب وہ وسط آسمان سے نمودار ہوئے، روح میں پرجوش اور جسم میں پاکیزہ، تو انہوں نے مذہبی راستے پر کوئی کوٹ پہنا ہی نہیں تھا، تو پھر وہ دھوبیوں کو دھونے کے لیے کیا دیتے؟ وہ تو پہلے ہی پاک تھے۔ اب سنتے ہیں اشعار کی تشریح۔ اس باب میں سنائی نے ایگو کو ایک کوٹ یا قبا سے تشبیہ دی ہے اور زندگی کو ایک دھوبی گھاٹ قرار دیا ہے۔ یہ استعارہ بہت گہرا ہے۔ دھوبی کا اصول، سنائی کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کالر صاف ہو تو قبا دھوبی کو دینی پڑے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری روح پاک ہو، ہمیں سکون ملے، ہم حقیقت کو پالیں، لیکن ہم اپنی میں ایگو کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کوٹ بھی پہنے رکھنا چاہتے ہیں اور اسے دھلوانا بھی چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ زندگی کی مشکلات، دکھ اور آزمائشیں دراصل وہ دھوبی ہیں جو ہمارے وجود کو رگڑ کر صاف کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی مرضی، اپنی انا اور اپنی خواہشات کا لباس اتار کر زندگی خدا کے حوالے کرتے ہیں، تبھی اصل صفائی شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ، مظاہر کا لباس پھاڑنا۔ سنائی نے ابراہیم کی مثال دی جنہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھ کر کہا تھا یہ میرے رب نہیں۔ انہوں نے ظاہری سہارے کا لباس پھاڑ دیا۔ جب انہوں نے ستاروں اور سورج سے اپنا لباس پھاڑا تو آگ گلزار بن گئی۔ جب آپ ظاہری چیزوں، پیسہ، طاقت، لوگوں سے امیدیں توڑ دیتے ہیں اور صرف اس حتمی حقیقت پر بھروسہ کرتے ہیں تو زندگی کی آگ، مشکلات آپ کے لیے ٹھنڈی اور پرسکون ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف معجزہ نہیں، یہ ایک نفسیاتی اصول ہے کہ بے نیازی، ڈیٹیچمنٹ آپ کو تکلیف سے آزاد کر دیتی ہے۔ موسیٰ کی محنت، آرام کا لباس پھاڑنا۔ موسیٰ شہزادے تھے، محل میں رہتے تھے، لیکن حقیقت پانے کے لیے انہیں وہ شاہی کوٹ اتارنا پڑا۔ وہ مدین گئے اور 10 سال تک بکریاں چرائیں، مشقت کی۔ انہوں نے جسمانی محنت میں اپنے دل سے کوٹ نوچ پھینکا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روحانیت صرف مراقبے، میڈیٹیشنز کا نام نہیں ہے، یہ انا کو توڑنے کا نام ہے۔ جب ایک شہزادہ چرواہا بنتا ہے تو اس کی میں ٹوٹتی ہے، اور جب میں ٹوٹتی ہے تبھی ہاتھ میں وہ روشنی، ید بیضا پیدا ہوتی ہے جو دنیا کو راہ دکھاتی ہے۔ عیسیٰ کی پاکیزگی، جسمانیت کا لباس۔ عیسیٰ روح اللہ نے شروع سے ہی اپنے جسمانی تقاضوں کا کوٹ اتار کر دلوں کے دھوبی گارڈ کو دے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مردہ زمین ان کے ذریعے زندہ ہو گئی۔ جب آپ اپنی جسمانی خواہشات سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو آپ کی موجودگی، پریزنس اتنی لائف گیونگ ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے مردہ دل لوگ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ، بغیر کوٹ کے مسافر۔ آخر میں سنائی کمال کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باقی سب نے اپنا کوٹ یعنی وجود، انا دھونے کے لیے دیا، لیکن آخری پیغمبر جب آئے تو انہوں نے کوئی کوٹ پہنا ہی نہیں تھا۔ وہ مذہبی راستے پر کوئی کوٹ پہنے ہوئے نہیں تھے، تو وہ دھوبی کو کیا دیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انا، ایگو کے حجاب سے پہلے ہی آزاد تھے۔ وہ پیدا ہی فطرت کاملہ پر ہوئے تھے۔ ان کی ذات میں تھی ہی نہیں، صرف وہ دا الٹیمیٹ ریئلٹی تھا۔ یہ روحانیت کا آخری مقام ہے جہاں انسان کچھ نہیں، نتھنگ ہو جاتا ہے، اور اسی لیے وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ خلاصہ اس باب کا، یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی سفر کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ کچھ اتار پھینکنے کا نام ہے۔ یہ اضافے، ایڈیشن کا سفر نہیں، یہ منہا کا، سبٹریکشن کا سفر ہے۔ اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنے عہدوں اور اپنی جھوٹی پہچان کا کوٹ اتار دو۔ زندگی کے دھوبی کو اپنا کام کرنے دو، چاہے وہ تمہیں پتھر پر پٹخے یا نچوڑے، کیونکہ دھلنے کے بعد ہی تم وہ سفید لباس بنو گے جو بادشاہ کے دربار یعنی حقیقت مطلق میں پہننے کے قابل ہو۔